السلام علیکم ویورز، ہم آپ کو اپنے چینل دا لیزی جینیس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ہار کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قاضی ابوبکر محمد ابن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کے وہ گوہر آبدار ہیں جن کی آب و تاب آج 9 صدیاں گزرنے کے بعد بھی بدستور باقی ہے۔ علامہ نے طبقات حنالہ میں ان کی امانت و دیانت اور اس کی حیرت انگیز برکتوں کا ایک عجیب و غریب واقعہ درج کیا ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں، میں مکہ معظمہ میں مقیم تھا۔ انتہائی افلاس اور ناداری کا دور تھا۔ ایک دن کئی وقت کے فاقوں سے نڈھال گھر سے نکلا کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک گلی میں زمین پر ایک خوبصورت تھیلا پڑا نظر آیا۔ میں رکا اور سوچا اس میں یقیناً کوئی قیمتی چیز ہے۔ آگے بڑھا اور اٹھا کر گھر لے آیا۔ بڑے اشتیاق سے کھولا اور کیا دیکھتا ہوں کہ نفیس اور آبدار موتیوں کا ہار جو میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس میں کافی دیر ہو گئی اور بھوک پھر سے تنگ کرنے لگی اور پھر سے باہر نکلا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ صورت کھڑے اعلان کر رہے ہیں۔ وہ پریشان تھے اور بار بار کہہ رہے تھے، بھائیوں، میرا ایک قیمتی ہار کھو گیا ہے۔ جس بھائی کو ملے مجھ تک پہنچا دے، میں اس کا احسان مند ہوں گا اور بدلے میں 500 اشرفیاں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ میں آگے بڑھا اور ان کے پاس گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا، حضرت میرے غریب خانے میں تشریف لائیں۔ وہ میرے ساتھ چل دیے۔ گھر لے جا کر میں نے انہیں بٹھایا اور پوچھا، کہیے صاحب، کیا آپ اپنے تھیلے کی کچھ نشانیاں بتا سکیں گے؟ بڑے میاں نے خوشی سے ایک نشانی بتا دی۔ حد یہ کہ ریشم کے جس دھاگے سے تھیلا بندھا ہوا تھا اس کا رنگ بھی بتا دیا۔ میں نے فوراً تھیلا لا کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بڑے میاں نے تھیلا کھولا تو خوشی سے جھوم اٹھا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا اور فرمایا، اللہ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے اس دیانت کا ایسا بدلہ دے کہ آپ کی روح تک خوش ہو جائے۔ اور بطور وعدہ 500 اشرفیاں مجھے سونپ دیں۔ اور میں اس وقت عجیب شش و پنج میں تھا۔ کئی وقت کا فاقہ، خوشی کا تحفہ لے لینا چاہیے تھا، لیکن دوسرے لمحے غیرت اور خودداری نے مجھے جھنجھوڑا کہ بے وجہ کا احسان، آخر میں نے کیا ہی کیا ہے؟ کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جو تحفہ قبول کر لوں؟ ان کا ہار تھا، انہی کو مل گیا۔ اس شش و پنج میں نے اپنا دو ٹوک جواب سنا دیا، حضرت آپ کی محبت کا شکریہ، لیکن میں یہ اشرفیاں نہیں لے سکتا۔ آپ کا مال خدا آپ ہی کو مبارک کرے۔ بڑے میاں کافی دیر تک اصرار کرتے رہے، لیکن میں اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا اور وہ دعائیں دیتے ہوئے ہار لے کر چل دیے۔ خدا نے مجھے اس امتحان میں کامیاب فرمایا اور اس وقت میں خود کو دنیا کا سب سے بڑا غنی محسوس کر رہا تھا اور بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میں اپنے حسن و عمل کا انعام اس سے لوں گا جس نے اس بزرگ کو یہ اشرفیاں دی ہیں اور جو اتنا دیتا ہے کہ لینے والا تھک جائے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بڑا ہی حیرت انگیز اور ایمان افروز ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ ہی دنوں بعد میں سفر کے ارادے سے مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر ایک کشتی میں سوار ہوا۔ ہم سب مسافر مگن تھے کہ یکایک تیز ہوا چلنے لگی، موجیں اٹھیں، کشتی سے ٹکرائیں اور ہماری کشتی منزل سے دور بیچ دریا میں ہچکولے کھانے لگی۔ سب مسافر خونخوار لہروں کی لپیٹ میں آ کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ خدا کی قدرت، میں اسی تختے پر بدستور بیٹھا رہا جس پر بیٹھا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ موت کو سامنے دیکھ کر میرے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ میں نے دعا کی اور خدا کی رحمت کو جوش آیا۔ قدرت کے ہاتھوں نے ان موجوں کی گردن موڑ دی اور اب میں نہایت مطمئن تختے پر بیٹھا بہہ رہا تھا۔ تختہ برابر چلتا رہا۔ ایک مدت کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا ساحل قریب آ رہا ہے اور خدا کی قدرت نے ایک دن تختے کو ساحل سے لگا دیا۔ میں خشکی میں اترا۔ کافی دنوں کے بعد میں نے خشکی دیکھی اور میں شکر کے جذبات سے سرشار سجدہ شکر بجا لایا۔ یہ ایک جزیرہ تھا، بڑا ہی حسین اور شاداب جزیرہ۔ جزیرے میں مسلمان آباد تھے۔ مسجد کی مینار اپنی عظمت کی گواہی دے رہے تھے۔ میں آبادی میں گیا اور ایک مسجد میں پہنچا۔ خدا کے شکر سے میرا سینہ لبریز تھا۔ محبت کے جذبات امڈ رہے تھے۔ میں نے قرآن پاک اٹھایا اور جذبے میں بلند آواز سے نہایت درد کے ساتھ تلاوت کرنے لگا۔ جزیرے کے لوگوں نے میرے تلاوت کی آواز سنی تو ایک ایک کر کے جمع ہونے لگے اور پورے جزیرے میں میری آمد کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ میرے پاس آتے اور مجھ سے مل کر روحانی سکون محسوس کرتے۔
میرے اس تلاوت نے لوگوں کے دلوں پر اتنا اثر کر دیا تھا کہ جس کو جب موقع ملتا میرے پاس بیٹھ کر سکون پاتا، اور جس کو جو میسر ہوتا اچھے سے اچھا تحفہ میرے لیے لاتا، اور تھوڑے ہی دنوں میں خدا نے مجھے مالا مال کر دیا۔ اسی طرح وہاں رہتے رہتے کافی دن گزر گئے اور وہاں کے باشندے مجھ سے انتہائی مانوس ہو گئے، تو سمجھدار لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر یہ مخلصین میری رائے معلوم کرنے آئے۔ میں خاموش رہا۔ لوگوں نے پھر اصرار کیا اور خود ہی کہنے لگے کہ یہاں ایک نہایت ہی خدا رسیدہ بزرگ تھے، اللہ نے انہیں سب کچھ دے رکھا تھا، آپ کے آنے سے کچھ روز پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ جزیرے والے ان کو بہت مانتے تھے اور تھے بھی وہ واقعی بہت بڑے پارسا۔ ان کی ایک بہت ہی حسین و جمیل اور سلیقہ مند لڑکی ہے، ہر فن میں ہوشیار، بڑی ہی نیک سیرت۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم آپ کا پیغام دے آئیں۔ میں نے اول تو کوئی خاص توجہ نہ دی، لیکن ان لوگوں کی باتیں سن کر میرے دل میں بھی ہلچل شروع ہوئی۔ میں نے سوچا میں جوان آدمی ہوں، شادی رسول کی سنت ہے، مجھے بھی خدا نے ہر سہولت دے رکھی ہے، اور پھر لڑکی ایک خدا رسیدہ بزرگ کی نشانی ہے۔ نیک بیوی تو دنیا کی سب سے زیادہ گراں مایہ نعمت ہے، اس سے انکار کرنا تو یقیناً محرومی ہے، اور میں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ لوگ اتنے خوش ہوئے جیسے انہیں کوئی بڑی نعمت ہاتھ لگ گئی ہو، اور پر چند ہی روز میں خدا کے فضل و کرم سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب اس لڑکی سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس کے گلے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور پیکر حیرت بنا اس کے گلے کو دیکھتا رہا۔ لڑکی چندے آفتاب چندے مہتاب تھی، لیکن میرے لیے تو سب سے زیادہ کشش اس ہار میں تھی جو وہ پہنے ہوئے تھی، اور میں اس ہار کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بیوی کو بھی میری اس بے توجہی کی حرکت پر بڑی حیرت تھی، اور گھر کے دوسرے لوگ بھی حیران تھے کہ خدا نے چاند سی بیوی دی ہے جو حسن و سلیقے کا پیکر ہے، اور یہ حضرت اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے موتیوں پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پروردگار، یہ ہار اس لڑکی کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو وہ ہار ہے جو مجھے مکہ کی ایک گلی میں ملا تھا۔ اور پھر مجھے ہار کے مالک یاد آئے اور ان کا پیار بھرا اسرار۔ پورا منظر میری آنکھوں میں پھر گیا، میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور میری نگاہیں ہار پر جمی ہوئی تھی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو گھر کے لوگوں نے میری اس حیرانی اور عجیب و غریب حرکت پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، میاں یہ عجیب بات ہے، خدا نے تمہیں چاند سی دلہن بخشی اور تم ہو کہ اس کی طرف متوجہ کرنے کے بجائے ٹکٹکی باندھے ہار کو دیکھے جا رہے ہو، آخر یہ کیا بات ہے؟ میں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اپنا پورا واقعہ انہیں سنایا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ عجیب و غریب آپ بیتی سن کر چاروں طرف سے سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہوئیں اور ایک شور برپا ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہی وہ ہار ہے، اور وہ ہار والے بزرگ آپ کے سسر تھے۔ وہ اپنے زندگی میں اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں ایک سچا مسلمان دیکھا ہے کہ پھر اس جیسا مسلمان زندگی بھر دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس نے لاکھوں کا ہار خاموشی سے نکال کر مجھے دے دیا، اور اس کی غیرت اور خودداری نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ اپنی دیانت کو 500 اشرفیوں کے انعام سے ملوث کرے۔ وہ بڑی حسرت سے کہا کرتے، کاش وہ نوجوان مجھے مل جاتا تو میں اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دیتا۔ اور آج ہماری آنکھوں نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ خدا نے اپنے صالح بندے کی دعا قبول فرمائی۔ میرا رواں خدا کے شکر سے سرشار تھا۔ میں نے خوشی کے آنسو پونچھے اور بے اختیار اپنے محسن خدا کے حضور سجدے میں گر پڑا۔ سبحان اللہ۔